یہ ویڈیو آپ کے لیے بطور خاص ایک تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح بہت سارے انعامات ہمیں نوازے، تو ان انعامات میں سے ایک ایسا انعام ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت کا ثواب 83 سال اور 4 مہینے بنتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر موجود ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بطور خاص ایک تحفہ ہے کہ ایک ایسی رات کہ جس کے اندر 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے ہوں گے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس طرح بہت سارے انعامات ہمیں نوازے، تو ان انعامات میں سے ایک ایسا انعام ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت کا ثواب 83 سال اور 4 مہینے بنتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی بہترین اصلاحی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو میں آپ کو یہ بات ذہن نشین کرواتا چلوں کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ وجہ کیا بنی کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات عطا کر دی۔ وجہ یہ بنی کہ پہلے جو ہمارے نبی تھے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور اسی طرح حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو انہوں نے 80 سال اس طرح اللہ پاک کی عبادت کی کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی، ٹائم ویسٹ نہیں کیا، ٹائم ضائع نہیں کیا۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ پہلی جو ہماری امتیں تھیں، جو سابقہ امتیں تھیں، ان کی جو عمر تھی وہ زیادہ ہوا کرتی تھی کہ کسی کی عمر 300 سال، 400 سال، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی آپ نے پڑھا ہوگا 950 سال، 1000 حضرت شعیب علیہ السلام کی، تو بہت زیادہ لمبی عمریں ہوتی تھی اور ان کے جو امتی ہوتے تھے ان کی بھی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح سابقہ نبیوں کی جو امتیں ہیں، ان کے جو زائدین ہیں، جو عابدین ہیں، ان کی تو عمریں زیادہ ہوں گی، تو ان کے پاس عبادت وہ بھی زیادہ ہوگی اور ان کے پاس ثواب والی چیزیں زیادہ ہوں گی۔ لیکن میری جو امت ہے ان کے پاس تو بالکل عمر تھوڑی ہے، کسی کے 60 سال، 70 سال، میکسیمم صرف 100 سال۔ تو پھر جو ہے نا یہ کیا ثواب کے اعتبار سے وہ جو پچھلے امتوں والے لوگ ہیں وہ میری امت سے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح اور بہت سارے بیش بہا انعامات کی برسات کی، تو وہاں پر یہ رات بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کے طور پر دے دی۔ اور قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایسی رات ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بنتی ہے۔ اگر ہم کیلکولیٹر ہمارے پاس ہے تو اس کے اوپر آپ کیلکولیشن بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی یہ جو انعام والی رات ہے، یہ جو فضیلت والی رات ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس رات کی عبادت کا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر میں آپ کو حسب روایت، جس طرح ہم دوسری ویڈیو کے اندر کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کو طریقہ بھی بتاتے ہیں، تو میں آپ کو وہ ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ جس سے آپ شب قدر، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس کے اندر جو اس کی جو فضیلت ہے اس کو آپ حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو وہ کون سی جو ہے نا طریقہ ہے؟ تو 3 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ خود بھی غور سے سنیں اور اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو یہ یاد کروائیں۔ تو وہ کون سی ایسی 3 باتیں ہیں؟ نمبر 1 کہ جیسے ہی یہ رمضان شروع ہو چکا ہے یا جتنے ایام گزر چکے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم جو ہے نا اس کے اندر اللہ پاک سے جو ہے نا توفیق مانگتے رہے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح دوسرا جو کام ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے عشاء اور جو صبح کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، یہ بجماعت پڑھنی ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ صبح اور عشاء کی نماز بجماعت پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ رات کو ہم تھوڑا سا قیام کریں تاکہ ہمارے اندر رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو اللہ رب العزت کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح اگر
ہمیں یہ رات نصیب ہو جاتی ہے، جس طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی یہ رات ہے کون سی، اس کی آپ کو میں ایک مین جو ہے نا وجہ بھی بتاتا چلوں، ذہن نشین کرواتا چلوں کہ اصل میں اللہ پاک نے یہ رات چھپا کیوں لی۔ اگر یہ رات کا ہمیں پتہ ہوتا کہ فلاں جو رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو ہم کیا کرتے کہ ہم جو ہے نا سارا سال اسی طرح جو ہے نا دوسرے کام کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے اور اسی رات میں جا کر عبادت کرتے اور پھر جو ہے نا اپنے سارے گناہ بخشوا لیتے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو چھپا کے رکھ دیا ہے، اور جو ہے نا روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ رات ہے کون سی، تو فرمایا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، جس طرح ہم نے اعتکاف والی ویڈیو بھی بنائی کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو آخری عشرے کی جو راتیں ہوتی ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، وہ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا، یا تو یہ 21 کی رات، ٹھیک ہے، جو طاق رات ہے نا آخری عشرے کی 5 طاق راتیں بنتی ہیں، یا تو 21 کی رات مراد ہے، یا 23 کی رات مراد ہے، یا جو ہے نا 25 کی رات مراد ہے، یا 27 کی رات مراد ہے، یا 29 کی رات مراد ہے۔ تو ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان جو طاق راتیں آخری عشرے کی ان کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں، اور جو پیچھے میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر جو بات 3 سمجھائی تھی اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کا جو ثواب ہے اس سے ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے، جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں انمول خزانہ ثابت ہوگا۔ تو اس رات کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بھی بتاتا چلوں جو آپ نے پڑھنی ہے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ایک بار پھر آپ پڑھ لیں کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی آپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔